وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محتشم معزز سامعین حضرات، 4 جنوری بروز منگل بعد نماز عشاء 2022 کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 181 سے لے کر 185 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بھی دعا کر دیں کہ اللہ آپ کو تھوڑا سا اونچی بولنے کی بھی توفیق عطا فرما دے، کیونکہ روزانہ مجھے زور لگانا پڑتا ہے، آپ نہیں لگاتے، تو ذرا مل کے لگائیں گے۔ آج انشاءاللہ بات ہے بڑی کمال کی۔ بات کل کیا بیان ہوئی تھی کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے نام ہیں اچھے اچھے، فَادْعُوهُ بِهَا، اس کو ان اچھے ناموں کے ساتھ پکارو۔ دیکھیے اللہ کے ہر نام میں برکت ہے، اللہ کے ہر نام میں مثال کے طور پہ کسی کو رزق کا مسئلہ ہے، وہ ہر نماز کے بعد یا رزاق یا باسط، کیا لفظ ہے؟ یہ صرف 3 مرتبہ پڑھ لے، انشاءاللہ اللہ برکتیں ہی برکتیں عطا فرما دے۔ آج کل چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ گورا پریشان ہے، کالا پریشان ہے، گھر والی سے گھر والا پریشان ہے، تو ان پریشانیوں کا کیا حل ہے؟ ان پریشانیوں کا حل یہ ہے کہ آپ جب بھی گھر میں کوئی چیز لائیں تو 7 مرتبہ پڑھ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتنی مرتبہ؟ آپ کو پتہ ہے کہ میں کچی بات نہیں کرتا، یہ دونوں وظیفے بہت بڑے بڑے تکڑے اولیاء نے بیان فرمائے ہیں، اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں۔ آپ کا کوئی بچہ بیمار ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح نہیں ہو رہا، وہ سویا ہوا ہے، 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ہلکا سا پھونکا مار دیں۔ گھر میں ہانڈی پک گئی ہے، تقسیم کرنے سے پہلے اپنی بیگم سے کہیں اگر اس کو بسم اللہ کے فضل سے آتی ہو تو وہ 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھونکا مار دے، گوندے ہوئے آٹے میں روٹیاں پکانے سے پہلے مار دے۔ انشاءاللہ 7 دن کریں، ویسے تو روز کریں، پر جو آپ کہیں گے اور سوچ کر پڑھیں گے اللہ وہی 7 دنوں میں پیدا فرما دے گا، کیونکہ اللہ کے نام میں برکتیں ہیں۔ فَادْعُوا بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، وہ لوگ جو ملحد قسم کے ہیں، جو کج روی اختیار کرتے ہیں اللہ کے ناموں میں، سَيُجْزَوْنَ، آپ ان کو چھوڑ دیں، مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ کرتے ہیں کرنے دیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ ساری مخلوق ہی ایسی نہیں ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، ان میں سے جنہیں ہم نے پیدا فرمایا ہے ایک امت ہے، بولو ایک امت ہے۔ یہ وہی لفظ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے فرمائے تھے کہ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں کچھ لوگ ہیں جو حق کا ساتھ دیتے ہیں اور عدل کرتے ہیں۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ جو بات اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بعد افراد کے لیے فرمائی تھی وہ اللہ نے میری ساری امت کے لیے فرما دی ہے کہ وَمِنْهُمْ مَنْ خَلَقْنَا، ان میں سے جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے، امتن، ایک امت ہے، یہدون بالحق، جو راہ دکھاتی ہے حق کے ساتھ، بولیے راستہ دکھلاتی ہے، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور وہ عدل و انصاف بھی کرتی ہے۔ تو ایک گروہ میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک باقی رہے گا۔ حدیث سنیے، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، آپ نے فرمایا کہ میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، بولیے حق پر، لا یضرہم من خلفہم، کسی مخالف کی مخالفت ان کو نقصان ہے، اور وہ دلائل کے ساتھ غالب رہے گی، ویسے غالب ہونا ہو مگر علم اور دلائل کے ساتھ ہے۔ دیکھ لینا کون سی جماعت ہے جو تدریس کے میدان میں سب سے آگے ہے، دیکھ لو نا، تدریس القرآن ہو، تدریس الحدیث ہو، تفسیر القرآن ہو، شرح بالحدیث ہو، جو جماعت جہاد میں تبلیغ میں سب سے آگے ہے، فرمایا یہی تو حق والا گروہ ہے، ان کو کسی کی مخالفت نقصان نہیں دے سکے گی۔
فرمایا کسی کا عدل ان کو نہیں روک سکے گا اور کسی کی ظلم بھی ان کو بولتے جائیے نا روک نہیں سکے گا. چلیے تو یہ اس امت کی بات ہوگی. اب آ جائیے والذین وہ لوگ کذبوا بآیاتنا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے. بولیے ہماری آیتوں کو. اس میں کل کے کافر بھی آ گئے اور آج کے کافر بھی. جب آپ حضور کی امت میں کل والے بھی آ رہے ہیں اور آپ بھی آ رہے ہیں تو کافروں کو آج لینا ہے یا نہیں لینا؟ لینا ہے نا. تو کل کے کافر بھی آ گئے. یہ تمہارا امتحان ہے کہ کتنا بولتے ہیں آپ. کل کے کافر بھی آ گئے اور آج کے کافر بھی آ گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ سنستجرجہم، اللہ کہتا ہے میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں. سنستجرجہم، آہستہ آہستہ پستی میں گراؤں گا. من حیث لا یعلمون، اور انہیں علم بھی ڈھیل دے رہا ہوں. یہ استدراج ہے. اب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کافروں کی بظاہر تو ٹھاٹ باٹ لگی ہوئی ہے. بولیے بظاہر تو بھائی بولے نا موجے ہی موجے ہیں. ان کے ملک ہم سے آگے ہیں، ان کی اکانومی ہم سے، ان کی فوج کا جو ساری ظاہری ٹیپ ٹاپ ہے وہ بھی ہم سے، ان کے گھر دیکھ لو ہم سے آگے ہیں، ان کے پانی صاف ہے، بجلیاں پوری ہیں اور گیس بھی سارے پورے ہیں. مگر یہ جتنا بھی عیش و آرام نظر آ رہا ہے اللہ کہتا ہے یہی تو ان کا امتحان ہے. بولو یہی تو ان کا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا جس کو سورۃ البرات کہتے ہیں، فرمایا وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ کہ ان کے مال اور ان کی اولادیں آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں. انما یرید اللہ نے ارادہ کر لیا ہے ان تعذبہم بہا، اس مال اور اولاد کی وجہ سے اللہ ان کو عذاب دے گا. اس مال اور اولاد کی وجہ سے اللہ ان کو، کیونکہ ہو سکتا ہے مال نہ ہوتا تو عاجزی ہوتی. نہیں سمجھے ہو؟ مال نہ ہوتا تو، کیونکہ محلے میں جس کے 10 بیٹے ہوں وہ ٹکراتا ہے اور جس کا ایک بھی نہ ہو. اب آگے آپ بول نہیں رہے تو آپ تو ٹکرا رہے ہیں نا نہ بول کے. میں کہہ رہا ہوں بھی جس کے 10-15 بیٹے ہوں وہ کسی کو چین سے رہنے دیتا، اور جس نمانے کا ایک ہی ہو وہ کسی کو چھیڑتا، وہ اپنے ایک کو چھپا چھپا کے رکھتا ہے. ان کے پاس مال بہت تھے، اولادیں بہت تھیں، وہ نبیوں سے ٹکرا گئے. تو اللہ کہتا ہے یہ اولاد اور یہ مال کوئی انعام نہیں ہے بلکہ امتحان بن گیا. بولیے ان کے لیے کیا بن گیا بھائی؟ انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا. اللہ کہتا ہے کہ اسی چکر میں یہ پڑ گئے کہ ہم بڑے مالدار ہیں، نبی کیوں مانے، ہم بڑے امیر ہیں، ہمیں دین کی ضرورت معاذ اللہ نہیں ہے. تو اللہ کہتا ہے پھر میں نے بھی ارادہ کر لیا اولاد کو بھی عذاب دوں گا، ان کو بھی دوں گا، مال کو بھی دوں گا اور ان کو بھی. سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں آ رہا ہے لا یغرنک، آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے. اب صاحب ظاہر ہے کہ حضور کو تو کوئی دھوکے میں ڈال سکتا نہیں. تو یہ کن سے خطاب ہے؟ کی گل ہے 2-4 بندے بول دے ہو باقی ریسٹ پہ کر دے ہو. ہیٹر لائیے تھوڑے واسطے. میں کہنا بھی بولو حضور کو کوئی دھوکے میں ڈال سکتا؟ تو یہ خطاب کن سے ہے؟ حضور کی امت سے کہ لا یغرنک، تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. کیا؟ تقلب الذین کفروا فی البلاد، شہروں میں کافروں کا پھرنا آنا جانا. اسلام آباد سے آ رہے ہیں اور کراچی میں بولو بائی ایئر سفر ہو رہے ہیں. پوری دنیا میں تجارتیں ہیں، امپورٹ ہے، ایکسپورٹ ہے، سب کچھ ہے. سود کا پیسہ ہے کہتا ہے آنے دو، رشوت کا پیسہ ہے. بڑے بڑے محلات کھڑے کر رکھے ہیں جناب، یہاں نہیں برطانیہ میں بھی. اور کون ہے چینی چور؟ اوقات کیا ہے؟ بولتے نہیں ہو. اتنا پیسہ لوٹا، اتنا لوٹا کہ پاکستان میں بینکوں میں رکھنے کی جگہ آف وائٹ ہے چھپا کے رکھا سوئس بینک میں، اور وہاں سے کھاتے کھل رہے ہیں. ان کا آنا جانا، ان کے ٹھاٹ باٹ، ان کی شادیاں کہ غریب آدمی اپنی بیٹی کو 5 جوڑے نہیں دے سکتا، یہ 5 کاریں دے رہے ہیں. اور ہمارے ہوش اڑ جاتے ہیں کہ یا اللہ ہم کیا کریں. تو اللہ کہتا ہے ان چیزوں سے دھوکے میں پڑنا یہ کیا ہے؟ متاع القلیل،
یہ تھوڑی دیر کے مسئلے ہیں. ہائے 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 بولو نا, یہ تھوڑی دیر کا ایسے شوشہ ہے اور کچھ بھی نہیں. ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد, ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد, پھر ان کے لیے جہنم ہے جو بہت برا ٹھکانہ ہے. اس دن پتہ چلے گا حلال کھانے والے کی شان کیا ہے, حرام کھانے والے کی شامت کیا ہے. تو ہمیں دھوکے میں پڑنے کی ضرورت ہے. اولا انجام کیا ہوگا, یہ جہنم میں جائیں گے. اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ ملء الارض ذہبا, ملء الارض, اب جی تھوڑا جاگ, حالانکہ سونا ہے نہیں 11 بجے ہے, صرف میرا درس خراب کر دیا روزانہ. ملء الارض ذہبا, ہن داڑھی وچوں کڈے گا اللہ دین دا چراغ, رگڑ رگڑ کے کڈ لینا ہے انہیں کچھ نہ. ہو سکتا ہے دجال دے آن دے اتھوں تلواری کڈ لوے, کوئی کرامت ہے. جی ہاں, لو جی ملء الارض ذہبا, سمجھ آ رہی ہے جناب؟ بولو نا بھائیو. اللہ کہتا ہے کافروں کے پاس اتنا سونا ہو کہ یہاں سے لے کر آسمان تک ساری فضا بھر جائے. بولو ساری فضا. میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے مال کی اوقات کیا ہے. قرآن کہتا ہے ملء الارض ذہبا, اگر یہاں سے لے کر وہاں تک ان کا وہ ساری فضا سونے سے بھر جائے اور یہ قیامت والے دن کہے اللہ سارا سونا لے لے اور ہمیں چھوڑ دے, تو اللہ کہتا ہے میں قبول نہیں کروں گا. پر اے غریب میں تیرے 2 نفلوں پر بھی تجھے جنت عطا فرما دوں گا. اونچی کہو سبحان اللہ. تیرے صدقے پر تجھے جنت دے دوں گا, تیرے عمرے پر تجھے جنت دے دوں گا. یہ جو تو رات کو آگے بیان سنتا ہے نا, قرآن کی خدمت میں بیٹھتا ہے, اسی پر تیری بخشش کر دوں گا. پر ان سے سونا زمین سے لے کر آسمان تک بھی قبول ہے. تو پتہ چلا کافر کی اپنی بھی کوئی اوقات نہیں اور اس کی مال اور حیثیت کی بھی کوئی اوقات ہے. آگے ہم جب سفر کریں گے کہہ دو انشاءاللہ, تو سورۃ الزخرف میں بھی یہ مضمون سونے چاندی والا آئے گا. اور سورۃ الزخرف میں کیا ہے کہ اگر لوگوں کے امتحان کا مسئلہ نہ ہوتا, بولو نا, لوگوں کے امتحان کا مسئلہ, امتحان کیا ہے جب ہم دیکھتے, امتحان بتاتا ہوں پہلے, اگر امتحان کا مسئلہ نہ ہوتا اللہ کہتا ہے میں کافروں کی سیڑھیاں بھی سونے کی کر دیتا, ان کی چھتیں بھی سونے کی کر دیتا, ان کو اتنا دیتا کہ یہ دنیا میں ہر چیز لے لیتے. پر مجھے خطرہ یہ ہے کہ کہیں ہم لوگ ان کا مال دیکھ کے رالی نہ ٹپکانے شروع کر دیں اور لوگ مرتادی نہ ہو جائیں کہ جی سب کچھ تو ان کے پاس ہے, اسلام اور مسلمانوں کے پاس کیا ہے. تو اللہ کہتا ہے تھوڑا تھوڑا ان کو بھی دے رہا ہوں. بولو تھوڑا تھوڑا ان کو بھی. اصل تو دنیا کافروں کے لیے جنت ہے, الدنیا سجن المومن, ہمارے لیے تو قید خانہ ہے. وہو جنت الکافر, یہ کافر کی جنت ہے, اور اگلی جنت تو رکھی اللہ نے ہمارے لیے ہے. تو اللہ کہتا ہے ذرا تکڑے ہو کے رہو. اب جو ہمارے بڑے بڑے اولیاء گزرے ہیں, آپ کو سچی بات بتاؤں, ہندوستان کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں, بزرگ بھی تھے. ان کا نام تھا حضرت خواجہ سلیم چشتی, سارے بڑوں رحمت اللہ علیہ. یہ جو ہندوستان کا بادشاہ تھا جس کا نام تھا جلال الدین اکبر, بولو جلال الدین ہے, اس کی کوئی اولاد ہے, اور یہ مرید تھا خواجہ سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ کا, ان کا مرید تھا. اس نے دلی سے دارالحکومت اٹھا کر فتح پور, جہاں حضرت کی خانقاہ تھی, اسی کو دارالحکومت بنا دیا تاکہ میں اپنے مرشد کے قریب رہوں. بولیے اپنے مرشد کے. اور آپ کو شاید یہ معلوم ہوگا کہ اکبر کا بیٹا جہانگیر, جو اکبر کے بعد ہندوستان کا بادشاہ بنا ہے, جس کا مقبرہ کہاں ہے؟ لاہور میں. بھائی بولو نا, اس کا اصل نام کیا تھا؟ سلیم. اس کا کیا نام تھا؟ سنا نہیں ہے نارکلی اور شہزادہ سلیم؟ کیوں بھائی, یہ مطلب ہے تسی پرانی فلمیں بھی کوئی نہیں دیکھی. یہ اس کا نام تھا سلیم. بولو جی کیا نام تھا؟ جب یہ پیدا ہونے لگا تو اس کا باپ اس کو اس کی ماں کو حضرت کی خانقاہ میں لے آیا کہ اس نے کہا میری خواہش یہ ہے کہ میرا بچہ پیدا ہو تو مرشد خانے میں پیدا ہو.
بولیے کہاں پیدا ہو؟ اب ان کی شان بتانے لگا ہوں، کہو سبحان اللہ۔ ہمارے ہاں نا ولی اللہ چند مشہور ہیں، باقیوں کا پتہ کوئی نہیں۔ خواجہ سلیم چشتی، سارے پڑھو رحمت اللہ، انہوں نے اپنی گدڑی دی، گدڑی سمجھتے ہیں؟ جلی کا تو پتہ ہے نا، جو تاکیاں شاکیاں لگی ہوتی ہیں نیچے بچھاتے تھے، وہ اپنی مرید کو دی اور کہا کہ باہر نکال کے نا دھوپ میں بیٹھ کر دیکھو کوئی جوں تو نہیں ہے، کوئی جواں دے وچ ہون تے کڈ دے، جواں دے اندر ہون تے تانوں پنجابی چ مزہ آنا ہے، اردو چ گل سمجھ نہیں آنی۔ حضرت چلے گئے اندر اور ادھر بادشاہ آ گیا۔ کون آ گیا جی؟ اکبر بادشاہ مرید سی نا، وہ آ گیا تو انہیں جیڑا سی نا وہ گدڑی چو جواں کڈ رہا سی، یا صفائی جواں تے کی ہونی ہے، صفائی کر رہا سی، انہیں شور پایا حضرت 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 خواجہ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ باہر آئے، فرمایا کی گل ہے؟ کہو جی بادشاہ آ رہے ہیں۔ فرمایا تو میں نے اس واسطے بلایا، میں سمجھا کو تیرے جوں ہتھے چڑھ گئی ہے، جا انہیں کمیا، میں سمجھا تو جوں موٹی جی پھڑ لئی ہے، ایک ہی خبر دیتی بادشاہ آ رہے تھے، آن دے آ رہے تھے۔ جدو بادشاہ کے بیٹھا نا، حضرت خواجہ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ لتا لبیا کر کے بچ بہ گئے، کو جاگو تو صحیح، لتا لبیا کر کے۔ ایک درباری مولوی بھی بیٹھا سی کولی، کہنے لگا دیکھا جی اتنا تکبر ہے حضرت میں کہ آپ کے بادشاہ کے آنے کی کوئی پرواہ۔ فرمایا بھائی ہمیں اللہ رسول کی پرواہ ہے، بادشاہ آئے جائے ہمیں کوئی فرق پڑتا۔ انہوں نے کہا جی اے بھی کوئی طریقہ ہے کہ تسی لتا لبیا کر کے بیٹھے ہو؟ فرمایا لتا تا لبیا کیتیاں نے کہ ہاتھ بغلہ چ پائے ہوئے نے، نہیں سمجھے تسی؟ بالکل عرب بھائی تو پکے ستے نے، تو تہاڈا پتہ کوئی نہیں۔ میں نو لگتا ابھی پریس دا حساب چل رہے ہیں۔ اچھا ہوں گل سمجھو کی فرمایا کہ میں لتا تا لبیاں کیتیاں نے کہ ہاتھ، ہونے دا کی مطلب ہے کہ جنہ ہاتھ لمبے کیتے ہون وہ لتا لبیاں کر سکدے۔ فرمایا ہاتھ ایتھے نے تا لتا لبیاں نے، جب ہاتھ ہمارے بغلوں میں ہے تو تمہارے چونکہ ہاتھ ادھر ہے اس لیے تم ٹانگیں لمبی کر سکتے، اور ہمارے چونکہ ہاتھ ادھر ہے تو ہمیں لمبی کرنے کی کوئی حرج ہے؟ آگے اس نے، وہ بھی مولوی تھا، اس نے ایک نکتہ اٹھایا کمال کا۔ ہاں وہ نکتہ کب اٹھایا؟ بادشاہ نے ایک تھیلی پیش کی درہم و دینار کی، تو حضرت نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت ہے، تو یہ مولوی بولا ہے، یہ کہنے لگا جی یہ تسی اتو تو کر رہے ہو، بولو یہ آپ دکھلاوا کر رہے ہیں اوپر اوپر سے۔ حضرت نے فرمایا نہیں، میرے جو اوپر ہے اندر بھی وہی ہے۔ وہ کہنے لگا اگر آپ کے اندر یہی ہے تو حدیث کدھر جائے گی؟ کیا آپ حدیث کو جھٹلانا چاہتے ہیں؟ فرمایا کون سی حدیث؟ اس نے کہا حدیث یہ ہے کہ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیسے جیسے انسان بوڑھا ہوتا ہے دو خصلتیں اس کے اندر جوان ہو جاتی ہیں۔ بولیے کتنی خصلتیں؟ ایک ہے ہرس علی المال، مال کی ہرس، بولو مال کی، اور دوسری ہرس علی العمر، وہ بوڑھا بھی چاہتا ہے کہ مجھے کوئی بوڑھا، میری عمر بڑھتی رہے اور میں جوان رہوں، بولو۔ تو یہ حدیث ہے، آپ بوڑھے ہو چکے ہیں اور کہہ رہے ہیں مجھے مال کی ضرورت ہے، اور حضور نے فرمایا جو بوڑھا ہو جائے اس کے اندر مال کی ہرس بڑھ جاتی ہے۔ تو اب آپ بتائیں کہ آپ اوپر اوپر سے کر رہے ہیں یہ حدیث غلط ہے؟ تو حضرت نے فرمایا حدیث بھی ٹھیک ہے، میں بھی ٹھیک ہوں، تجھے سمجھ نہیں آئی؟ کہنے لگا جی کیسے؟ فرمایا سن، جوان ہرس کی، مال کی ہرس اس کے اندر جوان ہوتی ہے جس کے اندر پہلے پیدا ہو۔ الحمدللہ میں نے اپنے دل کے اندر یہ ہرس پیدا ہی نہیں ہونے دی، اور تم جوان ہو اور تمہارے اندر اتنی ہرس ہے، سوچو کل بوڑھے ہو گئے تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ الٹا تم مجھ پہ فتوے لگا رہے ہو۔ تو حضرت خواجہ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ تو بہت بڑے فقیہ عالم دین تھے، انہوں نے اس حدیث کا جواب دے دیا۔ علم دو قسم کے ہوتے ہیں، بولو علم، لو آپ کو سارے مولویوں کی پہچان ہو جائے گی۔ ایک ہے علم علی اللسان، بولیے علم علی اللسان، زبان پر ہے، بس جتنی مرضی علمی تقریریں سن لو، لچھے دار، اور پھر وہ ماشاءاللہ گا گا کر آپ سے بھی بڑا مال شال بٹور لیتے ہیں، آپ خوش بھی بہت ہوتے ہیں، میرے جیسے خشک مولوی سے تو خوش ہوتا کوئی نہیں کوئی۔ اور دوسرا ہے علم فی القلب،
بولو علم کہ دل کے اندر اتر جائے. جب علم دل کے اندر اترے تو پھر اللہ تعالیٰ علم کے درخت پیدا فرماتا ہے. یہ علم ہے نافع. بولیے یہ علم ہے. تو اب میں بات تو یہ کر رہا تھا کہ کافروں کو اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے. بولیے کافروں کو اللہ نے وہ جو اللہ کی ڈھیل ہے وہ ہمیں پریشان کرتی ہے کہ یار یہ مسجد میں نہیں آتا کروڑ پتی ہے, یہ حلال کھاتا نہیں اور اربوں پتی ہے. ٹھیک ہے, ہم پر تو حکومت بھی اللہ کا عذاب ہے. ہم تو وہ گناہگار طبقہ ہیں کہ حکومت بھی ہم پر اللہ کا. یہودی اور عیسائیوں ملک میں بھی اتنی گندی حکومت نہیں ہے جتنی ہم پر مسلط ہے. ٹی وی میں روزانہ ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اب کیا بحث چل رہی ہے کہ جناب 2.5 کروڑ سالانہ آمدنی ہے غریب وزیر اعظم کی, جو کم از کم 74 کنال کے گھر میں اکیلا رہتا ہے اور کہتے ہیں اس کا گزارا. وہ درویش وزیر اعظم ہے, کہہ رہے ہیں درویش, بڑا فقیر قسم کا وزیر اعظم ہے جی. 2.5 کروڑ سالانہ آمدنی ہے اور ابھی بھی غریب ہے. پتہ نہیں یہ ظالم امیر ہوتے کس نقطے پر جا کر ہیں. تو پہلے کیا ہوا, قارون نکلا. فخرج, آپ سورۃ القصص میں غالباً یہ پڑھیں گے کہ جب قارون نکلا, فخرج علی قومہ فی زینتہ, قصص میں یہ نکلا, قصص میں ہی ہے میرا خیال ہے, نہ ہو تو بتا دینا. یہ نکلا بڑی زینت کے ساتھ اپنی قوم میں. بولیے 40 اونٹوں پر تو صرف خزانے کی چابیاں لدی جاتی تھیں. تو جب نکلتا ہوگا تو کیا ٹھاٹ ہوگا جناب. جب نکلا تو 2 قسم کی جماعتیں ہو گئیں. ذرا تھوڑا سا بولے, آخری بات ہے. کتنی قسم کی؟ 2. ایک مالدار, مال کو چاہنے والے, دوسرے دونوں کا نقشہ. قال الذین, بولے وہ لوگ, یریدون الحیات الدنیا, جن کا ارادہ ہے دنیا کی زندگی کا, جن کا ارادہ ہے دنیا کی زندگی کمانے کا. یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون, جب انہوں نے قارون کے خزانے دیکھے کہنے لگے ہائے کاش سانو بھی انج دے ہی لب جان. بولو سانو بھی انج دے ہی لب جان. ان کے منہ میں پانی نکلا. یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون, کہنے لگے ہمیں بھی ایسے ہی مل جائے کاش جیسے قارون کو ملا ہے. انہ لذو حظ عظیم, بھائی یہ تو بڑے نصیب والا ہے. ذو حظ عظیم, بڑے مزے والا ہے, بڑا ٹھاٹ باٹھ والا ہے. کیا شان ہے. الذین یریدون الحیات الدنیا, یہ ان لوگوں نے کہا جو دنیا کی زندگی کو چاہتے ہیں. اور قال الذین اوتوا العلم, پھر بولے وہ لوگ جن کو ہم نے علم عطا فرمایا ہے. پتا ہوں لگیا جی علم والے کون ہوندے نے. یہی ایک مالدار دے پیچھے انج جاندا ہے جویں بکری دا بچہ اپنی ماں دے پیچھے جاندا ہے. صرف یہ نماز چگے ہوندا, باقی ہر کام میں جو اینو کڈ کر کے ٹرن ڈے ہوندے نے اور یہ پیچھے. تو اس قدر جو غلام ہو, سمجھ لو علم زبان پر ہے سینے میں. بولو نا, جو روزانہ درس میں پہلے 15 منٹ آپ کی شان بیان کرے, او جی سارے جنتی آئے بیٹھے ہو جی, صحابہ تو بعد بندے ہی تو صحیح ہو بس. اور مقصد کیا ہے کہ چلو کوئی 500 نکال کے رکھ ہی دے گا. اللہ دے فضل نال نہ تسی رکھیا جے تے نہ میں تہاڈی تعریف کرنی ہے. کم دونوں طرف ٹھیک ہے نا, اللہ قبول فرمائے. کہو نا آمین. نہ تسی سانو مکھن لیا کے دینا ہے, نہ بدام دینے نے, نہ کچھ دینا ہے, نہ اسی تعریف کرنی ہے. لہذا تسی بھی بچ گئے اور میں بھی, اور اللہ ساڑی اسی طرح ہی حفاظت فرمائے. اچھی کہو نا آمین. تو جناب وقال الذین اوتوا العلم, جنہوں نے کہا, وہ لوگ جن کو ہم نے جن کو اللہ کہتا ہے میں نے علم دیا, انہوں نے کہا ویلکم, او تہاڈا ستیہ ناس ہوئے, ویلکم, او تسی برباد ہو, او ہلاک ہو. یہ کچھ نہیں ہے قارون, کچھ نہیں ہے قارون کا مال. ثواب اللہ خیر, سب سے بہتر تو ثواب ہے. بولو سب سے بہتر تو یہ علم والوں کی شان ہے. تو علم والوں کو اور عمل والوں کو ذرا تکڑے ہو کے رہنا چاہیے کہ ہمیں جو اللہ نے کلمہ عطا کیا ہے, ہمیں جو اللہ نے قرآن عطا کیا ہے, ہمیں جو اللہ نے نماز عطا کی ہے, ہمیں جو اللہ نے یہ درس قرآن درس حدیث کے سلسلے عطا کیے ہیں, ان سے بڑی کوئی دولت بھی کائنات میں نہیں ہے. یہ بڑے خزانے تو اللہ نے ہمیں عطا کر رکھے ہیں. تو لہذا ہمیں کھل کے رہنا چاہیے. شاعر کہتا ہے کہ عمر ایک دن ہو
یا 100 سال گزر جاتی ہے، عمر ایک دن ہو یا 100 سال گزر جاتی ہے، کندھے پہ گدڑی ہو یا شال، شال بڑی مہنگی ہوتی ہے نا، کندھے پہ گدڑی ہو یا شال گزر جاتی ہے، اگر امیروں کی خوشحال گزر جاتی ہے تو غریبوں کی بھی برحال گزر جاتی ہے۔ آگے جا کے دیکھنا ہے کہ کیا ہوا۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں ان کو چھوڑ دیتا ہوں، اور چھوڑنے میں کیا طریقہ ہے؟ تواڈے تو کدے کسی نے مچھلی کا شکار کیتا ہے؟ بولو ویکھیا تو ہوئے گا، میں چھوٹے ہوندا کردا رہا ہوں، کانٹے پر کچھ گڈویا سا لگاتے ہیں، انہوں گڈویا ہی کہتے ہیں نا، وہ لگا کے نا تے کانٹا وچ چھڈی دا پانی چ تے ڈور اے لفظ سمجھانا ہے، ڈور ٹلی، ڈور کیوں ٹلی کہ مچھلی نو منہ چ پائے، ہن او تے آئے گی گڈوئے واسطے، اور پھر ماردا یکدم تڑکا کھچدا ہے تے کنڈا اندر پھس جاندا ہے تے مچھلی بچ سکتی؟ اللہ کہتا ہے میں نے کافروں کی اور کچھ بد کرداروں کی ڈھیل ڈور جو ہے نا وہ ڈھیلی چھوڑ دی ہے، اور جب برائی کا کانٹا ان کے حلق میں پھنس جائے گا ایسا کھینچوں گا کہ پھر ان کو چھڑانے والا، مچھلی نے ڈھیل پائی ہے لقمے پہ شاد ہے، شاعر کہتا ہے مچھلی نے ڈھیل پائی ہے تو لقمے پہ شاد ہے، خوش ہے، اور صیاد خوش ہوا کہ کانٹا نکل گئی، صیاد خوش ہوا کہ کانٹا، کیونکہ اس نے تو کانٹا پھنسانا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ایسا کھینچوں گا کہ ان کو علم بھی، اور آگے اللہ تعالیٰ نے بڑی کمال کی بات فرما دی، فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ دیکھیے کہ وَأُمْلِي لَهُمْ، میں ان کو مہلت دیتا ہوں، پر ان قیدی متین، وہ جو میری خفیہ تدبیر ہے نا ان کو پکڑنے کی وہ بڑی تکڑی ہے، اس سے کوئی بچ سکتے؟ اولم یتفکروا، اب تک انہوں نے غور و فکر نہیں کیا کہ ما بصاحبکم من جنت، کہ ان کے صاحب پر جنون کا کوئی اثر ہے؟ بولو جنون کا کوئی اثر ہے؟ دیکھو نا حضور رات کو بھی بلا رہے ہیں اور دن کو بھی، بولتے جائیے، پتھر کھا کے بھی بلا رہے ہیں اور ان کو کھانا کھلا کے بھی، ان کے پاس جا جا کر بھی، تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ معاذ اللہ یہ تو کوئی مجنون ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ جو تمہارے صاحب ہے نا، یہ جو تم میں سب سے اعلیٰ ہستی ہے، اس پر جنون کا کوئی اثر ہے؟ ان ہوا الا نذیر مبین، یہ تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہے، بولو یہ کھلم کھلا۔ جب رات کو ہم سوتے ہیں پرانے دور میں ہوتا تھا، وہ چوکی دار کیا کہتا تھا؟ جاگتے رہنا بھائیو، بولو جاگتے رہنا بھائیو۔ تو ہمیں لگتا نہیں تھا کہ بڑا بے وقوف ہے، اکیلا ہی گلیوں میں نعرے لگا رہا ہے، پر حقیقت میں ہے کہ وہ چوکی دار ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے ان ہوا الا نذیر مبین، میرے نبی پر کوئی جنون کا اثر نہیں ہے، یہ تو تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہے۔ اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا انہوں نے غور سے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین کی وسیع جو مملکت ہے یہ سب اللہ کی ہے؟ وما خلق اللہ من شیء، جو چیز بھی پیدا فرمائی ہے وہ اللہ نے پیدا فرمائی ہے۔ وَإِنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اللہ کہتا ہے کہ زمین آسمان اور جو کچھ پیدا کیا ہے پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ جب سب کچھ میں پیدا کرنے والا ہوں تو وَإِنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، ہو سکتا ہے کہ تمہاری اجل قریب آ چکی ہو، ہو چکا ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہاری اجل تمہارے موت کا وقت ہے، بولو نا، تو مرتے وقت اگر تم اس نبی کے ساتھ لگ جاؤ تو جنتی ہو جاؤ گے، تو اب بتاؤ اگر نہ لگے تو پاگل تو تم ہوئے، تم دنیا کے جنون اور اندھے پن میں مبتلا ہو، میرے نبی کا کیا قصور ہے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو کس بات پر وہ اس قرآن کے بعد ایمان لائیں گے؟ اگر اس قرآن پر بھی ایمان نہیں لائے تو اس کے بعد وہ کون سی بات ہے، کون سی حدیث ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ اے میرے محبوب، میں نے نبیوں میں سب سے اعلیٰ آپ کو بھیجا ہے اور کلام میں سب سے اعلیٰ قرآن کو بھیجا ہے۔ جب یہ ظالم آپ پر ایمان نہیں لا رہے، قرآن پر نہیں لا رہے، تو اس کے بعد لائیں گے کس پر؟ تو پتہ چلا جس کو قرآن اور حدیث نہ سمجھ آئے وہ بے ایمان ہی مرے گا، کیونکہ ایمان تو یہیں سے ملنا ہے۔
اور کسی چیز سے مل سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ان اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برائی کی ہر بات سے محفوظ فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب